السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 328 328 سورہ نجم، سورہ نمبر 53، پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ یہ سورہ نجم یہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل 62 آیات ہیں اور 3 نقوع پہ مشتمل ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کے جو شروعات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ مکے والوں کو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے، تو فرشتے کہاں، نوری مخلوق کہاں، ہم لوگ خاکی مخلوق، تو ان کا مقام ملاقات کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملاقات کی جہاں تک بات ہے تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، اور جبریل علیہ السلام کے اصلی شکل میں ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، جب چاہے اپنے بندے کو اپنے فرشتے سے جو ہے ملاقات کرا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ستارے کا ڈوبنا، پھر اگنا، پھر ڈوبنا، پھر اگنا، یہ کم بڑی جو ہے بات ہے، کوائٹ امپاسبل بات ہے۔ انسان اگر اس کو ڈبا کر کے نکالنا چاہے پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اگر یہ امپاسبل کو اللہ تعالیٰ پاسبل بنا دیتا ہے تو پھر فرشتے سے ملاقات اپنے رسول کے کیوں نہیں کرا سکتا ہے؟ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے گواہ ہیں جب وہ ستارہ گواہ ہے جب وہ ڈوبتا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تو یہ اصل میں مدعا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے، وما غوا، اور نہ وہ بھٹکا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹک گئے ہیں، بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تم لوگوں کا ساتھی جو ہے نہ وہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ بالکل ہوش و حواس میں ہیں اور خدا نے جو کام دیا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اور وہ نہیں بات کرتے ہیں اپنے خواہش نفس سے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ پہنچانا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ جو خدا کے نام پر خدا کا پیغام پیش کر رہے ہیں وہ واقعی میں خدا کا ہی کلام ہے، اور جبریل علیہ السلام نے انہیں دیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ تو جو پیغام وہ سنا رہے ہیں اگر وہ ان کی طرف سے نہیں ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نہیں ہے مگر وحی ہے جو وحی کی گئی ہے ان کی طرف، ورنہ 40 سال اسی معاشرے میں تھے، کہاں ایسا کلام سنائے تھے؟ اللہ نے جب دیا ہے تو وہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے پاس۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغام اللہ کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کیسے، کس نے سکھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اسے مضبوط قوت والے نے۔ مضبوط قوت والے سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ ذو مرۃ، جو نہایت طاقت والا ہے، اس نے سکھایا۔ پیغام اللہ کا ہے، پہنچانے کا کام جبریل علیہ السلام کیے ہیں جو بہت طاقتور ہیں، کوئی بیچ میں جو انٹرفیئر کر کے نہ اس پیغام میں کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے، کیپیبل ہے، اور وہ انہوں نے پہنچایا ہے، سکھایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملاقات کی تھوڑی سی کیفیت بیان کر رہا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، سو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اپنی اصلی شکل و صورت میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا افق بھر گیا تھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَالَى، جو کیفیت تھی تو یہ کہاں کی کیفیت ہے؟ وہ آسمان کے بلند کنارے پر کھڑا تھا، اور آسمان سے زمین تک ایسا لگ رہا تھا کہ پورا افق بھر گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا، پھر وہ تھوڑا سا قریب ہوا، فتدلا، اور اتر آیا آسمان سے نیچے. فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ ہو گیا بقدر 2 کمانوں کے، اتنی دوری کے فاصلے پر، بالکل جیسے کمان کے جو رہتا ہے، یہ سمجھے کہ تیر کمان ایسے ہے، ایسے، تو یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ جبریل علیہ السلام بالکل 2 کمانوں کے قریب ہو گئے. او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اور سمجھیے کہ قریب قربت ہو گئی، اتنی دور. پھر قریب ہو کر کے ہوا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس انہوں نے وحی کی اپنے بندے، اللہ کے بندے کی طرف جو کچھ بھی وحی کی، یا اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ بھی وحی کی. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا یا نہ خیال تھا، یہ ایکچول ایسا ہوا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ بھی اس نے دیکھا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ مچ ایسا معاملہ ہوا ہے، اور رسول کے دل نے نہیں جھوٹ بولا جو کچھ بھی اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم لوگ جھگڑتے ہو اس سے، اس پر جو کچھ بھی اس نے دیکھا ہے، کہ ہاؤ کین اٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی فرشتوں سے ملاقات پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بھی نہیں ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے دکھا سکتا ہے، جس بندے کو چاہے دکھا سکتا ہے. ہم لوگ اگر چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم لوگوں کو بھی دکھا سکتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ کام کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو پھر جو ہے نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ. ہاں بندوں کی طرف رہے تو ہزاروں چیزیں امپاسبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ کی کیا بات ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً رَاهُ، اس نے انہیں دیکھا ہے، نزلۃ اخری، ایک اور مرتبہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو تو ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے ہیں. کہاں پہ؟ عند سدرۃ المنتہی، انتہائی بیڑی کے پاس. اندہا جنت الماوا، جس کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی شب معراج میں 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پہ، جہاں سے آگے پھر کوئی نہیں جا سکتا ہے. تو وہاں پہ بھی ہے اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھے تھے. وہاں پر کیا کیفیت تھی؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ وہ ڈھانپ رہا تھا جو کچھ بھی ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو، یعنی تجلی الہی کی بارش ہو رہی تھی، نور الہی کی بارش تھی. اور وہاں پر بھی کیا کیفیت تھی؟ ما زاغ البصر وما طغی، نگاہیں، بہت ہی جو ہے مشکل آیات وغیرہ. ما زاغ البصر، نگاہیں نہیں بہکی، نہ وہ حد سے تجاوز کی. ورنہ انسان کی نظروں میں جو ہے بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں رہتی، تو نہ نگاہیں بہکی، کجی ہوئی، اور نہ سمجھے کہ وہ حد سے تجاوز کی. لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً رسول نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں معراج کی رات. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اگر آپ کو اس کے ردم میں پڑھیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو رسول کی کیفیت بات ہوئی کہ انہوں نے وحی کو کیسے ریسیو کیا، کن سے ریسیو کیا، ان سے ملاقات ہے یا نہیں ہے. عام طور سے وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کے اصلی شکل میں بھی دیکھیں. یہ تو ہو گئی ان کی بات، تفصیلات ہو گئی. تم لوگ جس معبود کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو ان کی حقیقت تو کچھ بتاؤ، ان کی تو کچھ تفصیلات بتاؤ. افرأیتم اللات والعزیٰ، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، مجھے تو بتاؤ
لات کے بارے میں، عزا کے بارے میں، ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسرا منات کے بارے میں. یہ سب جو مؤنث نام سب ہیں الہ کے، جو مؤنث لات ہے، عزیز کی مؤنث عزا ہے، منات ہے، اس سب کے بارے میں کچھ حقیقت بتائیے، ان کے جو ہے تعصیف کچھ کلمات کہیے. یہ جو کہتے ہو کہ یہ سب جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم لوگوں کے لیے لڑکے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں؟ اگر تم لوگوں کو لڑکی کی خوشخبری دے دی جائے تو جو ہے سر چہرہ چھپاتے رہتے ہو، دل کرتا ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے اولاد ہی بنانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جیسے تم مذکر پسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ مذکر اپنے لیے نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. دل کا اذن قسمت ضیزہ، تب تو یہ بہت ہی غیر منصفانہ تقسیم ہے. اگر آپ ہی کو کہا جائے کہ چلیے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے 2 اولادیں دیتا تو آپ کیا لیں گے؟ تو آپ زیادہ زیادہ لڑکے لیں گے اپنے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، تو پھر یہ سب لات منات یہ کیا ہے؟ حبل جو ہے وہ سمجھے کہ مذکر ہے. 4 یہ لوگ مانتے تھے، لات منات حبل عزا، تو حبل مذکر بقیہ سب مؤنث. تو اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حقیقت نہیں. ان ہی الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نہیں ہے مگر کچھ نام ہیں جن کو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا ان کے بارے میں کوئی دلیل، نہ عقل میں نہ نقل میں. تو پھر کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی. وما تهوى الانفس، اور اپنے خواہش نفس کی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، درا حال ہے کہ ان کے رب کے پاس سے ہدایت آ گئی ہے، پھر بھی یہ مانے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے اور گمراہی کا پردہ چاک کر دیا جا رہا ہے کہ لات منات حبل عزا یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے سرے سے. تو بیٹا بیٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی جا کر نہیں، اسی کو لے کے پکڑے ہوئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ جو تمنا کرے گا وہ مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے آخر بھی اور پہلا بھی. یعنی یہ آنے والی دنیا اور یہ جو موجود دنیا ہے، اس میں جو ڈیسیزن ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں. ہاں، بندے کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہاں جو بوگے وہاں وہ کاٹو گے. یہاں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو گے تو وہاں جو ہے جنت سے نوازے جاؤ، یہاں نافرمان رہو گے تو وہاں جو ہے جہنم کے ایندھن بنو گے. تو اس لحاظ سے انسان مالک نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ امتحان میں پاس ہو جائے تو وہی اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازے گا. نہیں پاس ہوا، فیل ہوا تو اسے سزا دی جائے گی. تو یہاں تک الحمدللہ ہم لوگ پہنچے 25 آیات تک. اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے. جزاک اللہ.